السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اس ویڈیو میں بچوں کے بڑھتے ہوئے مسئلے یعنی کہ بچے آج کل نفسیات کے مریض ہو جاتے ہیں گھروں میں موجود مختلف پریشانیوں کی وجہ سے۔ تو میں آج آپ لوگوں کو کچھ ایسے ٹپس دینے جا رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے کبھی بھی ذہنی مریض نہیں بنیں گے۔ تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ والدین کے گھریلو جھگڑے بھی بچے کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ والدین کے درمیان تناؤ انہیں ڈپریشن میں مبتلا کر دیتا ہے۔ والدین کا منفی رویہ بھی بچے کی شخصیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، اپنی تلخیوں کا اظہار بچوں کے سامنے نہ کریں۔ علاوہ ازیں ان کے لیے کمپیوٹر، ٹی وی، ویڈیو گیمز کھیلنے کے وقت مقرر کریں۔ انہیں پرتشدد اور رونے دھونے والی فلموں سے دور رکھیں، کیونکہ یہ بھی بچوں کے دلوں و دماغ پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہیں۔ انہیں پرسکون ماحول فراہم کریں، اچھا کام کرنے پر شاباش دیں۔ آپ کی معمولی سی حوصلہ افزائی بھی بچے کو سرشار کر دیتی ہے اور وہ اپنے اندر بہت توانائی محسوس کرتا ہے۔ جن بچوں کو ابتدائی عمر میں شاباش نہیں ملتی وہ سست رفتار بن جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہر بچہ غیر معمولی صلاحیت کا مالک نہیں ہوتا۔ عموماً اساتذہ بچوں کی نفسیات سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ہر بچے کے لیے علیحدہ ہدایات کی تکنیک ہی نفع بخش ثابت ہوتی ہے، کیونکہ والدین بچوں کو قابو کر سکتے ہیں۔ اس لیے اگر والدین اساتذہ سے رابطے میں رہیں تو انہیں بچوں کی کمزوریوں کے بارے میں آگاہی مل سکتی ہے۔ اس طرح وہ اساتذہ کی مدد سے بچوں کی بہت رہنمائی کر سکتے ہیں۔ بعض بچے سست ہونے کی وجہ سے ڈائری لکھ کر نہیں لا سکتے یا پھر شرمیلے ہونے کی وجہ سے دوسرے بچوں سے پٹتے ہیں، اپنی چیزیں کلاس میں گم کر دیتے ہیں۔ ایسے میں اساتذہ اور والدین کی ڈانٹ انہیں ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ ان کی کمزوریوں کو دور کرنے میں ہمیشہ خوش دلی سے ان کی مدد کریں۔ انہیں بتائیں کہ ہوم ورک کو بہتر انداز میں کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انہیں اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا سکھائیں۔ ان کے اندر اعتماد پیدا کریں تاکہ وہ اپنے چھوٹے موٹے مسائل خود حل کر سکے۔ بچوں کو ڈرپوک نہ بنائیں، بے جا ڈانٹ ڈپٹ سے اجتناب کریں۔ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں کہ وہ اپنے مسائل آپ کو بتا سکیں۔ بعض والدین ایک وقت میں بہت سے کام بتا دیتے ہیں، حالانکہ ایک وقت میں ایک ہی کام بہتر انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ اسباق انہیں مشکلات میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ سبق یاد کراتے وقت اگر وہ آپ کی ہدایات صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنا طریقہ کار تبدیل کر لیں۔ بچوں کے سکھانے کے لیے کئی انداز کی حکمت عملی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اساتذہ اور والدین کی انفرادی توجہ سے ایسے بچوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات بچے اپنی متاثر کارکردگی کی رپورٹ گھر پر نہیں لے کے آتے۔ اسے اعتماد دیں تاکہ وہ اپنی خراب رپورٹ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ اگر بچے کی صلاحیت میں گڑبڑ ہے تو اس مسئلے کو دانشمندی سے حل کریں۔ بچے کو اس حد تک نہ ڈرایا کریں کہ وہ خوف زدہ ہو جائے۔ خراب کارکردگی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات بچے کو اسکول کے اندر مختلف سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس پہلو پر نظر رکھیں۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اسے گھر میں کن مسائل کا سامنا ہے۔ بچے کے مسائل کو حل کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھر کے افراد اور بچے کے اساتذہ کے ساتھ اس کے معاملات پر بات کریں۔ اس کی ذاتی حیثیت کا احترام کریں۔ دوسرے بچوں کے سامنے اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ آپ کا محبت بھرا طرز عمل بچے کی کارکردگی کو بہتر بنائے گا۔ صرف یہی طریقہ ہے اسے خوف اور ڈپریشن سے نکالنے کا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں ہمیشہ اچھی بات شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں سے، تو میرا ماننا ہے کہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو پلیز یہ ویڈیو کو لائک کریں اگر اچھی لگی ہے، اگر اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کریں، اور اگر بہت اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔